اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ 18واں پارہ ترجمہ کرتی ہوں۔ اے اللہ قبول فرما۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے خواہ قولی ہو یا فعلی برکنار رہنے والے ہیں اور جو اعمال اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی دن بھر رات بھر میں انسان سے جو خطا اور جو نیکی ہوا پر غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو، جو اللہ کی طرف سے جو پریشانیوں پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی کے معنی خواہ قولی ہو یا فعلی برقرار رہنے والے ہیں، یعنی جسمانی برائی سے بھی اور روحانی برائی سے بھی، اور جو اعمال اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں کہ کوئی دل آزاری نہ اپنی زبان سے کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے کہ کون میرے سے آج اچھا کام ہوا، کون برا کام ہوا۔ اللہ کے دربار میں جو برائی ہوئی ہے اسے معافی مانگے، آج جو اچھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آج جو اپنی شرمگاہوں کو حرام شہوت رانی سے حفاظت رکھنے والے لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ ہر جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ یعنی کہ اتنا جو ہم نے پڑھا، یعنی اتنی چیز سے اللہ تعالیٰ جو برائی ہے اسے محفوظ رکھے، جو بھلائی جو نیکی کا ذکر ہوا ہے خشوع کے ساتھ نماز، ایسے ہی لوگ کو اللہ تعالیٰ بڑا سعادت دے رہے ہیں جنت الفردوس کی۔ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ یعنی غذا سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت مہینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا، پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بیاج اعضاء کو ہڈی بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس تمام قصہ عجیبہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، ہم مخلوق کی مصلحت سے بے خبر نہ تھے، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو مدت زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اس پانی کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں، یعنی پانی کو ختم کر معدوم کا پانی کو ہم ختم بھی کر سکو اللہ تعالیٰ کو۔ پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کی، کھجورے کے، انگوروں کے، تمہارے واسطے ان میں بکثرت میوے بھی ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور اس پانی سے ایک زیتون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو کہ طور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو کہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے، اور تمہارے مواسی میں بھی غور کرنے کا موقع ہے، یعنی کہ سب چیز پر اللہ نے جو بنایا ہے سب چیز پر غور فکر کرنا چاہیے۔ عبادت تلاوت کے بعد جو ذکر اذکار کے بعد جو ٹائم ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام
आशिया में इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए। मौका है कि हम तुमको उनके जौफ में की चीज़ यानी दूध पीने को देते हैं और तुम्हारे लिए इनमें और भी बहुत से फायदे हैं और इनमें से बाज को खाते भी हो। इन पर अब कश्ती पर लदे लदे फिरते भी हो। हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ पैगंबर करके भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, है मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत किया करो, इसके सिवा कोई तुम्हारे लिए माबूद बनाने के लायक नहीं। फिर क्या तुम दूसरे को माबूद बनाने से डरते नहीं हो? बस नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उनकी कौम में जो काफिर रईस थे आवाम से कहने लगे, ये शख्स बखबर इसके कि तुम्हारी तरह का एक मामूली आदमी है और कुछ नहीं। इस दावे से इसका मतलब ये है कि तुमसे बरतर होकर है। अल्लाह को रसूल भेजना मंजूर होता तो फरिश्तों को भेजता। हमने ये बात अपने पहले बरों में नहीं सुनी। बस एक आदमी है जिसको जुनून हो गया, सो एक वक्त खास यानी इसके मरने के बाद तक इसकी हालत का इंतजार कर। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, मेरा बदला ले। बवजह इसके उन्होंने मुझको झुठलाया। बस हमने इनकी दुआ कबूल की और उनके पास भेजा कि तुम किश्ती में तैयार कर लो, हमारी निगरानी में आ रहा है, हमारे हुक्म से। फिर जिस वक्त हमारा हुक्म अज़ाब का करीब आ पहुँचे, ये अलामत इसकी ये है कि ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो, तो इस वक्त हर किस्म के जानवरों में से एक नर और एक मादा यानी 2 अदद इस किश्ती में दाखिल कर लो और अपने घर वालों को भी सवार कर लो, इस्तिस्ना इसके जिस पर इनमें से गर्क होने का हुक्म नाफिज हो चुका है। आइए सुन लो कि मुझसे काफिरों की निजात के बारे में कुछ गुफ्तगू मत करना। यानी कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि हर एक चीज में से एक एक जोड़ा रख लो किश्ती पर, लेकिन जब मेरा अजाब आएगा तो जो काफिर है, जो मेरा मुनकिर है, वो के बारे में मुझसे दुआ न करना, क्योंकि अल्लाह ताला बचावे। इसलिए चूंकि उसमें उनकी बीवी और उनका एक बेटा भी था जो कि ईमान न लाया था, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ये बात उनको समझा दी कि निजात के बारे में कुछ गुफ्तगू मत करना, क्योंकि वो सब गर्क किए जाएंगे। फिर जिस वक्त तुम और तुम्हारे साथी मुसलमान किश्ती में बैठ चुके हो, तो यूँ कहना, शुक्र है खुदा का जिसने हमको काफिर लोगों से यानी उनके अफ़ाल और तकालीफ से निजात दिया। यूँ कहना क्या है, मेरे रब, मुझको ज़मीन में बरकत का उतारना उतारियो और आप सब उतारने वालों से अच्छे हैं। इस वाक़या मज़कूरा में बहुत सी निशानियाँ हैं और हम ये निशानियाँ मालूम कराकर अपने बंदों को आजमाते हैं। फिर हमने कौम नूह के बाद दूसरा गरबा पैदा किया। फिर हमने इनमें एक पैगंबर को भेजा जो उन्हीं में के थे। उन पैगंबर ने कहा कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद हकीकी नहीं। क्या तुम शिर्क से डरते नहीं हो? उन पैगंबर की ये बात सुनकर उनकी कौम में जो रईस थे, उन जिन्होंने खुदा रसूल के साथ कुफ्र किया था, आखिरत के आने को झुठलाया था, हमने उनकी दुनियावी जिंदगी में ऐश भी दिया था, कहने लगे बस ये तो तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी ना है, चुनांचे ये वही खाते हैं जो तुम खाते हो, वही पीते हैं जो तुम पीते हो। और अगर तुम अपने जैसे एक मामूली आदमी के कहने पर चलने लगो तो बेशक तुम अकल के घाटे में हो। क्या ये सब तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे, मर कर मिट्टी हड्डियाँ हो जाओगे, तो दोबारा जिंदा करके जमीन से निकाले जाओगे? बहुत ही वईद है जो बात तुमसे कही जाती है। बस जिंदगी तो यही हमारी दुनियावी जिंदगी है कि हमें कोई मरता है, कोई पैदा होता है, हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे न किए जाएंगे। काफिर लोग कहें बस ये एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, हम तो हरगिज इसको सच्चा न समझेंगे। पैगंबर ने दुआ किया, है मेरे रब, मेरा बदला इस वजह से कि उन्होंने मुझको झुठलाया। इरशाद हुआ कि ये लोग अनकरीब पेशमा होंगे, चुनांचे उनको एक सख्त आवाज ने यानी अजाब ने माफिक वादा बढ़क के आ पकड़ा, जिससे वो सब हलाक हो गए। फिर हमने इनको हंसो खासाक की तरह पामाल कर दिया। सो खुदा की मार काफी लोगों पर। फिर आद समुद्र के हलाक होने के बाद हमने और उम्मतों को पैदा किया। कोई उम्मत इन उम्मतों में से अपनी मुद्दत मायना से हलाक होने में न पेश
दस्ती कर सकती थी, ना इस मुद्दा से वो लोग पीछे हट सकते थे। फिर इनके पास हमने और पैगंबरों को यके बाद दिगरे भेजा। जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का खास रसूल आया, उन्होंने इसको जुटलाया, तो हमने भी हलाक करने में एक के बाद एक का नंबर लगा दिया और हमने उनकी कहानियां बना दी। सुखदा की मार उन लोगों पर जो अम्बिया के समझाने पर भी ईमान न लाते थे। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने अहकाम और खुली दलील देकर फिरौन इसके दरबारियों के पास भी पैगंबर बनाकर भेजा। सो इन लोगों ने इनकी तस्दीक व अताअत से तकब्बुर किया। वो लोग थे ही तकब्बुर, चुनांचा वो बाहम कहने लगे कि क्या हम ऐसे दो शख्सों पर जो हमारी तरह के आदमी ईमान ले आवे। हालांकि उनकी कौम के लोग तो खुद हमारे जेर हुक्म है, गर्द वो लोग इन दोनों की तकजीब ही करते रहे। बस हलाक की गया और उनके हलाक होने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात अता फरमाई ताकि इसके ज़रिए से वो लोग हिदायत पावे। हमने मरियम अलैहिस्सलाम की बेटी ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बड़ी निशानी बनाया। हमने इन दोनों को एक ऐसी बुलंद ज़मीन पर ले जाकर पनाह दी जो बवजह गलात और मेवा जात पैदा होने के ठहरने के काबिल और सादाब जगह थी। और ए पैगंबर, तुम्हारी उम्मतें नफीस चीज़ें खाओ और नेक काम यानी इबादत करो, और मैं तुम सबके किए हुए कामों को खूब जानता हूँ। हमने इन सब से ये भी कहा कि ये है तुम्हारा तरीका, कि वो एक ही तरीका है और हासिल इस तरीका का ये है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मुझसे डरते रहो। सो उन लोगों ने अपने दीन में अपना तरीका अलग अलग करके इख्तलाफ पैदा कर लिया। हर गरबा के पास जो दीन है वो उसी से खुश है। सो आप उनको उनकी इस जहालत में एक ख़ास वक्त यानी मौत तक रहने दीजिए। क्या लोग यूं गुमान कर रहे हैं कि हम उनको जो कुछ माल औलाद देते चले जाते हैं तो हम इनको जल्दी जल्दी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? ये बात हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग इसकी वजह नहीं जानते। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं, जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, आज जो लोग इस ईमान में अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते, आज जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ देते हैं और बावजूद देने के उनके दिल इससे खौफजदा होते हैं कि अपने रब के पास जाने वाले ये लोग अलबत्ता अपने फ़ायदे से जल्दी जल्दी हासिल कर रहे हैं और वो उनकी तरफ से दौड़ रहे हैं। न कुफ़ार मज़कुरीन, और हम तो किसी एक की वसअत से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते, पर जो काम बतला रखा है सब आसान ही है। हमारे पास एक दफ्तर नामा अमाल का महफूज है जो ठीक ठीक सबका हाल बता देगा। जो लोगों पर ज़रा जुल्म न होगा, बल्कि उन कुफ़ार के कुलूब इस दिन की तरफ से जहालत और शक में है। इसके अलावा इन लोगों के और भी बड़े बड़े अमल हैं, बुरे बुरे अमल हैं जिनको ये करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब हम उनके खुशहाल लोगों को अजाब बादल मौत में धर पकड़ करेंगे तो फौरन चिल्ला उठेंगे। इस वक्त उनसे कहा जाएगा कि अब मत चिल्लाओ, हमारी तरफ से तुम्हारे में मुतल्लक मदद न होगी। मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर रसूल की ज़ुबानी सुनाई जाया करती थी तो तुम उल्टे पाँव भागते थे, तकब्बुर करते हुए, कुरान का मशगला बनाते हुए, इस कुरान को शान में बेहुदा बकते हुए। तो क्या इन लोगों ने इस कलाम इलाही में गौर नहीं किया, या उनके पास ऐसी चीज़ आई जो उनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी, या ये लोग अपने रसूल की सिफत दयानत व सिद्क अमानत से वाकिफ़ न थे इस वजह से इनके मुनकिर हुए, या ये लोग आपकी निस्बत जुनून के कायल हैं। हालांकि आपका आला दर्जा का साहिब राय होना मुस्लिम है, बल्कि उनकी तकजीब की असल वजह यह है कि ये रसूल उनके पास हक बात लेकर आया है। इनमें अक्सर लोग हक से नफरत रखते हैं। बफर्ज महाल अगर दीन हक उनके ख्यालात के ताबा हो जाते तो तमाम आसमान ज़मीन आज जो इनमें आबाद है सब तबाह हो जाते, बल्कि हमने उनके पास इनकी नसीहत की बात भेजी तो ये लोग अपनी नसीहत नाफा से भी रूगर्दानी करते हैं। या आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं तो आप तो कि आमदनी तो आपके रब के पास के सबसे बेहतर है, वो सब देने वालों से अच्छा। और खुलासा इनकी हालत का यह है कि आप तो इनको सीधे रास्ता की तरफ जिसकी ऊपर हक कहा बुला रहे हैं। इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते
یہ حالت ہے، اس سیدھے راستہ سے ہٹتے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دے، ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دے، تو وہ لوگ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا۔ سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے پورے طور سے فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ ہم جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور وہ اللہ ایسا قادر منعم ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ لک الحمد و لک الشکر، اللہ لک الحمد و لک الشکر، اللہ لک الحمد و لک الشکر۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا، تم سب قیامت میں اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ وہ ایسا ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، اس کے اختیار میں ہے رات دن کا گھٹنا بڑھنا۔ سو کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو اگلے کافر لوگ کہتے چلے آئے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس کا تو ہم سے پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا۔ یہ کچھ نہیں، محض بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین آج جو اس میں پر رہتے ہیں یہ کس کی؟ اگر تم کچھ خبر ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ یہ بھی کہیے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ان 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ اس کا بھی وہ ضرور یہی جواب دیں گے، یہ بھی سب اللہ کا۔ اس وقت آپ کہیے پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم کو کچھ خبر ہے تب بھی جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ آپ اس وقت کہیے کہ پھر تم کو کیسا خبت ہو رہا ہے؟ بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی، یقیناً یہ جھوٹے۔ اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا، نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کی تقسیم کر کے جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان مکروہ باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، جاننے والا ہے سب پوشیدہ آشکارا کا۔ غرض ان لوگوں کے شرک سے بالا تارا منزہ ہے۔ آپ حق تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے میرے رب، جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر آپ مجھ کو دکھلا دے تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے، اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دے قادر ہے، لیکن جب ان پر عذاب نہ آئے آپ ان کی بدی کا دفعہ ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجیے جو بہت ہی اچھا اور نرم ہو۔ آپ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں۔ آپ دعا کیجیے کہ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان نے میرے پاس بھی آئے۔ یعنی کہ یہ دعا ہے، ہر آدمی کو یاد کر لینی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ دعا ہے شیطان مردود سے پناہ کی، پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسے سے۔ اے میرے رب آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آوے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کہتا ہے میرے رب مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس پر پھر جا کر نیک کام کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک بات ہے، یہ بات ہے جس کو یہ کہے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے آگے ایک چیز آر کی آنے والی ہے، مراد اس سے موت ہے، قیامت تک کے دن تک۔ پھر جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے یہ روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ سو جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا تو وہ ایسے لوگ کامیابی یعنی ناجی ہوں گے، آج جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا۔ اللہ واجنی من النار۔ سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے چہروں کو اس جہنم کی آگ جھلستی ہوگی۔ اللہ واجنی من النار۔ اس جہنم میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ اللہ واجنی من النار۔
کیوں کیا؟ تم کو میری آیتیں دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھی، تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجیے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ اسی جہنم میں راندے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجیے، ہم پر رحمت فرمائیے۔ یہ بھی دعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین، سورہ مومنین کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، ہم کو بخش دیجیے، ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ سو تم نے ان کا مذاق مقرر کیا تھا اور یہاں تک اس کا مشغلہ کیا کہ مشغلہ نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ ارشاد ہوگا، اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین پر رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے۔ سچ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں، سو گننے والوں سے پوچھ لیجیے۔ ارشاد ہوگا کہ دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے، لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات دنیا میں سمجھتے ہوتے۔ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے؟ یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اس امر پر دلیل قائم ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، جس کا نتیجہ لازمی ہے یہ کہ یا کہ کافروں کو فلاں نہ ہوگی۔ آپ یوں کہا کرے کہ اے میرے رب، میری خطائیں معاف کر اور رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی دعا افحسی تم سے شروع ہوتی ہے، سورہ نور وانت خیر الراحمین تک۔ سورہ مومنین میں یہ بھی دعا ہے مغفرت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے، اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے۔ ہم نے اس صورت میں صاف صاف آیت نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو، عمل کرو۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، سو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے۔ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بغیر زانیہ مشرکہ کے، اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی ہر کوئی نکاح نہیں کرتا بغیر زانی مشرک کا، یعنی اس کا نکاح مسلمانوں پر حرام موجب گناہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ زنا کی تہمت لگائے پاک دامن عورتوں کا، پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ، ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو، یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہوئی، یہ لوگ آخرت میں بھی مستحق سزا ہے کیونکہ فاسق ہے۔ لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لیں، اپنی حالت کی اصلاح کر لیں، سو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی منقوہ بیویوں کو زنا کی تہمت لگایا، ان کے پاس بخبر اپنے ہی دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو جن کو عدد میں 4 ہونا چاہیے، تو ان کی سزا جو کہ دفعہ جیسی حد قذف ہو، یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک میں سچا ہوں، 5ویں بار کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد اس اور سے سجائے حبس یعنی حد زنا اس طرح ٹل سکتے ہیں کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، 5ویں بار کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو،
مرد اور تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو تم بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتی۔ جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت برپا کیا تھا، یہ میں سورہ نور میں جو ہے سو ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان کو الزام لگایا گیا تھا، انہیں کی پاک دامنی میں یہ سورہ نور نازل ہوئی تھی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت برپا کیا ہے، مسلمان وہ تمہارے میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا میں، جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ آگے ان قاذفین مومنین کو نہ ہنسانا ملامت ہے۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ صحیح جھوٹ ہے۔ آگے اس حسن زن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ قاذف لوگ اس سے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، سو جس صورت میں یہ لوگ موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم فضل نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں، تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبان سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں۔ تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ بعد نزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے، اور اس عمر پر اس سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تابعین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل کرم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی اس وعید سے نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطانی کے قدم بقدم مت چلو، یعنی اس کے اغوا پر عمل مت کرو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی یا نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ہی کبھی بھی توبہ کر کے پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ تم میں دینی بزرگی یا دینی وسعت والے ہیں، وہ اہل قرابت کو، مساکین کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آگے منافقین کی وعید کی تفصیل ہے۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہے، ایسی باتوں کے کرنے سے بالکل بے خبر ہے، ایمان والیاں ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گی ان کاموں کے جو کہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اس روز اللہ تعالیٰ ان کو واجبی بدلہ پورا دے گا، اور اس روز ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا۔ یہ بات کی حقیقت کو کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں ہمیشہ گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی سے پاک ہے یہ جو منافق بھگتے پھرتے ہیں، ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ ایمان والو، تم اپنے خاص رہنے کے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے کے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
ہے। یہ بات تم کو اس لیے بتلائی جاتی ہے تاکہ تم خیال رکھو، اس پر عمل کرو۔ پھر اگر ان لوگوں میں تم کو کوئی آدمی نہ معلوم ہو تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو مختار اعظم کی جانب سے اجازت نہ دی جائے۔ اگر تم سے اجازت لینے کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ اگر خلاف کرو گے سزا کے مستحق ہوگے۔ تم کو ایسے مکانات میں چلے جانے کا گناہ نہ ہوگا جس کے گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہاری کچھ برت ہوا، تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو پوشیدہ طور پر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کرے، مگر جو اس موقع زینت میں سے یہ غالباً کھلا رہتا ہے جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرے۔ اپنی زینت کے موقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دی مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر، یعنی باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی اللہ کے اخیانی بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی اللہ کی اخیانی بہنوں کے بیٹوں پر، اپنی عورتوں پر، اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو توفیلی کے طور پر رہتے ہیں ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ناواقف ہے، مراد غیر امر مراحق ہے، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور مسلمان تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب کو اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تم میں یعنی احرار میں جو بے نکاح ہو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اس طرح تمہارے غلاموں اور لنڈیوں میں جو اس نکاح کے لائق ہو اس کا بھی۔ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا مقدور نہیں ان کو چاہے کہ اپنے نفس کو ضبط کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے پھر نکاح کر لے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہو تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا کر اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا تاکہ جلدی آزاد ہو سکا۔ اپنے مملوک لونڈی کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہے، محض اس لیے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔ جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے، جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے بعض حکایات بھی، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا، آسمان اور زمین کا اس کے نور کی ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک تاک ہے، اس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، اور وہ قندیل تاک میں رکھا ہے، وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہوا۔ وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو کسی آر کے نہ پورب رخ ہو نہ پچھم رخ ہو۔ اس کا تیل اس قدر صاف لگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا۔ جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایسے گھروں میں عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی نمازوں میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے بالخصوص نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، اور وہ ایسے دن کی دار و گیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار دے دیتا ہے. جو لوگ کافر ان کے اعمال ایسے جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کی پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو کچھ سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور قضاء الہی کو پایا. سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر کر چکا دیا، یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا. اللہ تعالیٰ دم بھر میں حساب فیصل کر دیتا ہے. وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندوری اندھیرے کے اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل سے گرد، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالا دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں. آج جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کافر کی دی ہے، جو پہلے مثال دی گئی ہے مومن کی مثال دی گئی ہے. نور ہدایت کیا جس کو نور نہ ملے اللہ تعالیٰ کافر کی نور نہیں میسر ہو سکتا ہے. مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمان زمین مخلوقات ہیں، بالخصوص پرند جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے. اللہ ہی کی حکومت آسمان زمین میں اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے، پھر اس بادل کے مجموعہ کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے اس کے بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اس بادل سے یعنی اس کے بڑے ہی بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. اس بادل کی بجلی کی چمک یہ حالت ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اب بنائی لی. نیز اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے. سب مجموعہ میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چلنے والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا. پھر میں سے بعض تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ان میں وہ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض ان میں وہ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. ہم نے حق کے سمجھانے والے دلائل پر نازل فرمائے ہیں اور ان عام میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت فرماتا ہے. اور یہ منافق لوگ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، حکم مانا، پھر اس کے بعد موقع ظہور صدق دعویٰ پر ان میں کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے. یہ لوگ دل میں اصلاً ایمان نہیں رکھتے. یہ لوگ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے خصوم کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں کا ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے. ان کا حق کسی کی طرف واجب ہو تو سر تسلیم خم کیے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں. یا آیا ان کے دلوں میں کفر و جاجم کا مرض ہے، یہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، یا ان کو اندیشہ کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم نہ کرنے لگے. سو ان میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصلی سبب یہ ہے کہ لوگ برسر ظلم ہوتے ہیں. مسلمانوں کا قول تو جب کہ ان کو کسی مقدمہ میں اللہ کیا اس کے رسول کی طرف سے بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، یہ ہے کہ بطبیب خاطر کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مان لیا. ایسے لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے. جو شخص اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ سے ڈرے، اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ مراد ہوں گے. اور وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہیں اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دے تو وہ ابھی نکل کھڑے ہوں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. آپ کا یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا. اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گی. بہرحال رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना है। ऐ मजमुआ उम्मत, तुम में जो लोग ईमान लाया नेक अमल करे, उनसे अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि उनको इस इत्तबा की बरकत से ज़मीन में हुकूमत अता फरमाएगा, जैसा उससे पहले अहले हिदायत लोगों को हुकूमत दी थी। आज जिस दीन को अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद फरमाया यानी इस्लाम, इसको उनके लिए नफ़ा आखिरत के लिए कुव्वत देगा और उनके इस खौफ के बाद उनको मुबद्दिल बाअमन कर देगा, बशर्ते कि मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी किस्म का शिरक न करें। आज जो शख्स बतौर ज़हूर इस वादा के नाशुक्री करेगा तो ये लोग बेहुक्म है। ऐ मुसलमानों, नमाज की पाबंदी रखो, ज़कात दिया करो और बाकी अहकाम में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करा करो ताकि तुम पर कामिल रहम किया जाए। ऐ मुखातिब, काफिरों की निस्बत ख्याल मत करना कि हमारे कहर से बचने के लिए ज़मीन के किसी हिस्सा में भागकर हमको हरा देंगे और आखिरत में इनका ठिकाना दोजख है। अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, बहुत ही बुरा ठिकाना। ईमान वालों, तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारे ममलूकों को और तुम में जो हद बलूग को नहीं पहुँचे उनको 3 वक्त में इजाज़त लेना चाहिए। एक तो नमाज सुबह से पहले, दूसरे जब सोने लेटने के लिए दोपहर को अपने बाज कपड़े उतार दिया करते हैं, तीसरे नमाज इशा के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दों के वक्त हैं और इन औकात के सिवा न तुम पर कोई इल्ज़ाम है न बला इजाज़त चले आने में उन पर कुछ इल्ज़ाम है, क्योंकि वो बकसरत तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं। यानी सहाबा रज़ियल्लाहु के बारे में, अल्लाह के नबी के पास जो आते थे उनके बारे में ये कहा गया, कोई किसी के पास और कोई किसी के पास, इस तरह अल्लाह ताला तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता। अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला। जिस वक्त तुम में के वो लड़के जिनका हुक्म ऊपर आया है हद बलूग को पहुँचे तो उनको भी इसी तरह इजाज़त लेना चाहिए जैसा उनसे अगले यानी उनसे बड़ी उम्र के लोग इजाज़त लेते हैं। इस तरह अल्लाह ताला तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता। अल्लाह ताला जाने वाला हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिनको जिनको किसी के निकाह में आने की कुछ उम्मीद न हो, उनको अलबत्ता इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वो अपने ज़ायद कपड़े उतार रखें, बशर्ते कि जीनत के मौका का इजहार न करे। हर चंद के बड़ी बूढ़ियों को मुंह खोलने की इजाज़त है, लेकिन इससे भी एहतियात रखें तो इनके लिए और ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। न तो अंधे आदमी के लिए कुछ मुज़ायका है, न लंगड़े आदमी के लिए कुछ मुज़ायका है, न बीमार आदमी के लिए कुछ मुज़ायका है, और न खुद तुम्हारे लिए इस बात में कुछ मुज़ायका है कि तुम अपने घरों से जिनमें बीवी औलाद के घर में आ गए खाना खा लो, या अपने बाप के घर से, या अपनी माओ के घर से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, यानी अपनी फूफियों के घरों से, या अपनी मामों के घरों से, अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे अख्तियार में है, या अपने दोस्तों के घरों से। फिर इसमें भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। फिर ये भी मालूम रख कर रखो कि जब तुम अपने घरों में जाने लगा करो तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो, जो कि दुआ के तौर पर है। आज जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है बरकत वाली उम्दा चीज़ है। खुदा ताला जिस तरह ये अहकाम बतलाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला तुमसे अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम समझो, अमल करो। बस मुसलमान तो वही है जो अल्लाह पर, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। जब रसूल के पास किसी ऐसे काम पर होते हैं जिसके लिए मजमा किया गया है और इत्तफाकन वहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब तक आपसे इजाज़त न ले नहीं जाते। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपसे ऐसे मौका पर इजाज़त लेते हैं बस वही अल्लाह पर, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। तो जब ये अहले ईमान लोग अपने मौका पर अपने किसी ज़रूरी काम के लिए आपसे जाने की इजाज़त तलब करें तो उनसे जिसके लिए आप चाहें इजाज़त दे दिया करें, और इजाज़त देकर भी आप उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। भला सुबह अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को ऐसा मामूली बुलाना मत समझो जैसा तुम में एक दूसरे को बुला लेता है। अल्लाह ताला इन लोगों को खूब जानता है जो दूसरी आड़ में होकर तुमसे मजलिस नबी से खिसक जाते हैं। सो जो लोग अल्लाह के हुक्म को जो कि बवास्ता रसूल पहुँचा है मुखालफत करते हैं, उनको इनसे डरना चाहिए कि उन पर दुनिया में कोई आफत ना आ पड़ी या उन पर आखिरत में कोई दर्दनाक अजाब नाजिल ना हो जाए। ये भी याद रखो जो कुछ आसमान ज़मीन में मौजूद है सब खुदा ही का है। अल्लाह ताला इस हालत को भी
یہی جانتا ہے جس پر تم اب ہو، اور اس دن کو جس میں سب اس کے پاس زندہ کر کے لائے جائیں گے، پھر ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہاں سے سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عالیشان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کتاب یعنی قرآن اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ وہ بندہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور ایسی ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت حاصل ہے، اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا، نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں۔ اس نے ممکنات میں سے ہر موجود چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا، اور باوجود حق تعالیٰ کے ایسے یکتا ہونے کے ان مشرکین نے خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دیے جو کسی کے خالق نہیں، اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، خود اپنی نہ کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی حصول نفع کا، نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ کسی کو جینے کا، نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ جلانے کا۔ اور کافر یعنی مشرک لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، نرا جھوٹ ہے۔ جس کو ایک شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، دوسرے لوگوں نے اس گھڑت میں اس کی امداد کی، سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہے، جن کو اس شخص یعنی پیغمبر نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی مضامین اس کو صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے اتارا ہے جس کو سب چھپی باتوں کی خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے۔ اور یہ کافی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یعنی کافر کہتے تھے اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جسے یہ کھایا کرتا۔ ایمانداروں سے یہ ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، سو ان خرافات سے بالکل گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی عالیشان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو کفار کی اس فرمائش سے بھی اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، آپ کو بہت سے محل دے دے، بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو کہ قیامت کو جھوٹ سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ مجید من النار۔ ان کے دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، پھر جب وہ اس دوزخ کے کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، اللہ مجید من النار۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان کو یہ مصیبت سنا کر کہیے کہ بتلاؤ کیا یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا خدا سے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی اطاعت کا صلہ ہے، ان کے آخری ٹھکانہ، ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وعدہ جو آپ کے رب کے ذمہ اور قابل درخواست ہے، آج جس روز اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوچھتے تھے ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ وہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ معبودین عرض کریں گے کہ معاذ اللہ، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم ان کے آپ کے سوا اور کارساز کو تجویز کرتے، لیکن آپ نے تو ان کو ان کے بڑ کو خوب آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، اب وہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ لو تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو خود عذاب کے ٹال سکتے ہو نہ کسی دوسرے کی طرف سے مدد چاہے دیے جا سکتے ہو۔
اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ہم نے تم مجموعہ مکلفین میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا صبر تم کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے، آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ 18واں پارہ ختم کیا، ترجمہ اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غلطی ہوئی آپ لوگ بھی معاف کریے، اللہ بھی معاف کرے۔